بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي يجاب وذكر منها المتسلط بالجبروت ليعز من أذله الله ويذل من أعزه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 آدمی ایسے ہیں کہ جن پر میں نے لعنت کی، اللہ کی لعنت ہے، اور ہر مستجاب الدعوات نبی کی ان پر لعنت ہے۔ جن میں سے ایک شخص وہ ہے جو زبردستی حکمران بن بیٹھے تاکہ وہ جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کو ذلیل کرے، اور جن کو اللہ نے ذلیل کیا ان کو عزت دے۔ اسلام میں اور دین شریعت میں حکمرانی کا اصول اور دستور یہ ہے کہ معاشرے کے ارباب حل و عقد، جن کو ارباب بست و کشاد بھی کہتے ہیں، یعنی ذمہ دار لوگ، علماء اور نیک لوگ، صلاحاء، اور اس کے بعد جو قبائل یا خاندانوں کے بڑے لوگ ہیں، یہ ارباب حل و عقد کہلاتے ہیں۔ ان کی مرضی سے اور ان کی مشاورت سے کوئی حکمران بن سکتا ہے، خلیفہ بن سکتا ہے، اور اس سے پہلے بننے سے پہلے اس کے اندر کچھ صلاحیتیں ہونا ضروری ہیں، جن میں سے ایک صلاحیت علم کی ہے اور ایک عمل کی ہے، یعنی وہ انسان نیک ہو اور وہ اتنا علم رکھتا ہو شریعت کا کہ وہ حکومت کو صحیح طریقے سے اسلام کے مطابق اور اللہ کے احکامات اور رسول کے احکامات کے مطابق چلا سکے، کیونکہ حکومت جو ہے یہ عوام کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے ایک ذمہ داری ہے حکمران پر کہ اللہ کے احکامات کی اس دنیا میں وہ تنفیذ کرتا ہے، اور گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بیٹھتا ہے کہ جو کام وہ فرمایا کرتے تھے انتظام کے لحاظ سے وہ میں کروں گا۔ تو اس لیے اس کے اندر ایک بنیادی طور سے صحیح مسلمان، عقیدوں کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی ایک صحیح مسلمان ہو، اور پھر اس میں انتظام مملکت چلانے کی صلاحیت بھی موجود ہو، اور شریعت کو وہ اپنا جو ہے وہ بالادستی پر اس کا ایمان اور یقین بھی ہو، شریعت ہی کو لے کر چلتا ہو، کسی اور چیز کی طرف وہ جانے کی کوشش نہ کرتا ہو۔ تو ایسا حکمران جو ہے، پہلے تو بنیادی شرط اس کے اندر یہ ہونی چاہیے، پھر اگر اس وصف کے حامل بہت سارے افراد اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے بیعت کے ذریعے سے کسی ایک کا انتخاب ہو جاتا ہے، جس سے وہ آدمی مسلمانوں کا، امت کا حکمران اور خلیفہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تو فطری طریقہ ہے، پھر اس کو آگے صحیح اصول کے مطابق عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، کفایت شعاری کے ساتھ حکومت چلانی ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی زبردستی حکمران بن بیٹھے، یعنی اس نے کوئی قوت جمع کی، طاقت جمع کی، بغیر ارباب حل و عقد کے مشورے کے اور بغیر ان کی بیعت کے وہ حکمران بن بیٹھا، اور سب کو کہتا کہ اب تم میرے تابع فرمان ہو، میری بیعت کرو، جو نہیں کرے گا اس کے ساتھ میں یہ کچھ کر دوں گا۔ تو یہ آدمی ایسا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیوں کہ یہ آدمی جب اس اتھارٹی کو اور اس چیز کو بائی پاس کر کے آیا ہے تو یہ لازمی سی بات ہے کہ پھر یہ آگے کسی کا پابند بھی نہیں ہوگا۔ اگر تو ارباب حل و عقد اس کو لائے ہیں تو پھر یہ شریعت کا پابند ہوگا، پھر اصولوں کا پابند ہوگا، ان کو پوچھ کر، ان سے مان کر چلے گا، علماء سے پوچھ کر چلے گا
کہ مجھے یہاں کیا کرنا ہے، یہاں کیا کرنا ہے، لیکن اگر یہ خود بخود آیا ہے یا کسی اور راستے سے آیا ہے، اس جو دینی قیادت اور دینی قوتیں ہیں ان کو بائی پاس کر کے آیا ہے، تو پھر یہ پابند نہیں ہوگا، پھر اس کے فیصلے بھی ایسے ہی ہوں گے لِيُعِزَّ مَنْ أَذَلَّهُ اللَّهُ، کہ اللہ نے جس کو ذلیل کیا یعنی فاسق فاجر لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ، ان کو یہ عزت دے گا، ان کو بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھائے گا، کیونکہ وہ اس کی نیچر کے ساتھ ان کی نیچر ملتی ہے۔ یہ چاہے گا کہ جیسا میں ہوں ویسے مجھے لوگ بھی مل جائیں تاکہ میں ان سے آگے کام لے سکوں، اور جو صحیح لوگ ہوں گے ان کو لازمی سی بات ہے یہ پیچھے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس سے نتیجے میں ایک تو دین بھی خطرے میں پڑتا ہے، اور دوسرا معاشرے میں فساد اور انارکی اور یہ چیزیں بھی پھیلتی ہیں، کیونکہ کام ایک صحیح طریقے سے جو طے ہے اس طریقے سے نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑے فساد کا گویا کہ پیش خیمہ بن جاتا ہے ایسا انسان کہ جو زبردستی حکمران بنتا۔ تو اس لیے اس کو بھی اس فہرست میں شامل فرمایا جن پر اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور ہر نبی کی لعنت ہے جو زبردستی حکمران بن بیٹھا، کیونکہ اس کے پھر آگے کارندے بھی اسی جیسے ہوں گے، اور وہ پھر لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں کریں گے، جس کے نتیجے میں جتنے مظالم ہوں گے وہ سارے اسی کے کھاتے میں پڑیں گے جو اس کی بنیاد بنا ہے۔ اس لیے اس کا اس فہرست میں شامل ہونا بہت بالکل معقول ہے اور سمجھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح فہم عطا فرمائے اور حفاظت فرمائے۔